کون آتا ہے؟ چچا کی بیٹی وہ بھی آ جائے، چچا کا بیٹا وہ بھی آ جائے، ماموں کا بیٹا وہ بھی آ جائے، محلے والا یہ بھی آ جائے، یہ گاؤں کا یہ بھی آ جائے۔ روکا کس کو میرے بھائی؟ سنو اللہ کے رسول کا دین، خدا کے محبوب تشریف فرما ہے۔ عرض کی آقا ام مختوم ملنا چاہتے ہیں، میرے آقا کے نابینا صحابی، آپ کے ساتھ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تشریف فرما تھی کہ عائشہ پردہ کر لو۔ عرض کی آقا یہ تو نابینا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں، پردہ کر لے۔ ایسے پاک نفوس اور کون ہوں گے؟ ایسے پرہیزگار اور کون ہوں گے؟ ہم بنتے ہیں نیک، یہ قاری صاحب ہے کوئی بات نہیں آ جائے، یہ حافظ صاحب ہے یہ بھی آ جائے، یہ پیر صاحب ہے یہ بھی آ جائے۔ خدا کا واسطہ اتنے برباد نہ کرو، اپنے گھروں کے آگ نہ لگاؤ، خدا کا خوف کرو، کل رونا پڑے گا، پچھتائیں گے کل۔ شریف پاک پہ کامل عمل کریں تاکہ دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی ہو۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو اس کی کوئی نیکی اللہ کے حضور میں قبول نہیں۔ میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری پیاری ماں، خدا کے محبوب آقا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے دین پر کامل عمل کیا ہوگا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہوگی، اپنے شوہر کو خوش کیا ہوگا، روز قیامت حشر کے میدان میں رب فرمائے گا میری بندی نہ تیرا نامہ اعمال کھولوں گا، نہ تیرے لیے میزان لگاؤں گا، میری جنت کے 8 دروازے ہیں، میں نے 8 کھولے، جس دروازے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے تیرا مقام۔ ہم برباد ہوئے۔ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ذکر کر لیجئے، ایک بار پھر سن لیجئے، یہ دل کا ذکر ہے، زبانی ذکر سے منع نہیں۔ کلمہ شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پاک پڑھیے، سب زبان کے ذکر ہیں، لیکن حدیث پاک زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوگا خدا کی قسم نماز بھی معراج نہیں بنتی۔ یہ عمل اخلاص والے نہیں ہوتے۔ عمل تھوڑا کرو گے، اخلاق ساتھ کرو گے، وہ اللہ کے عذاب مقبول ہوگا۔ عمل بڑے ہوں گے، اخلاص نہ ہوگا، کہیں منہ پر نہ مار دیے جائیں۔ دل کی پاکی بغیر اخلاص کی دولت نہیں ملتی میرے بھائی۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے دل سے خیال نہ ہٹے، دل پکارتا ہے اللہ 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 اللہ، سنتے رہیں۔ فارغ ہو گئے 1 منٹ ضائع نہ کرے، فارغ ہوتی مراقبہ، آنکھیں بند، گردن جھکائی، آج تک جو گناہ ہو گئے سچی توبہ کر کے خیال دل کے مقام پر، دل کرتا ہے اللہ 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 اللہ، یہ مراقبہ۔ ایسے مراقبہ کریں گے، دائمی تصور پکائیں گے، ایسی دل کو زندگی ملے گی۔ بندہ مرے گا، مر کے دل کو موت نہ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، الشفا نیوی کا ہاسپٹل ہے، ایک فقیر ایڈمٹ ہوا، اللہ اللہ کرنے والا یہاں آیا کرتا تھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے عمر کے تھے، عمر سیدھا تھے، ان کا انتقال ہوا، ان کے لواحقین وہاں موجود تھے، کہا کہ اس کا سرٹیفکیٹ بنا کے دیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ ڈاکٹر چیک کرنے آئے، چیک کرنے پہنچے تو دل کے مقام پر پلتا ہلتا ہے، اندر سے اللہ 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 آواز آتی ہے۔ وہاں کے سول سرجن بریگیڈیئر ہوتے ہیں کہ سر وہ عجیب بابا جی جب ایڈمٹ ہوئے تھے تو سب پورے ہاسپٹل کو نمازی کر دیا، آج ان کا انتقال ہو گیا، ان کو چیک کرنے گئے تو دل کے مقام پر حرکت، اندر سے آواز آتی ہے اللہ اللہ۔ خود آگے بریگیڈیئر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، کہنے لگے میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کسی کے دل پر مرد کلندر نگاہ ڈالتے دل کو اپنی زندگی مل جاتی ہے، اس کے دل کو زندگی ملی، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو سرٹیفکیٹ دے دو۔ دل کی زندگی کیا ہے؟ دل مردہ دل نہیں سے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں اسے زندہ کر دوبارہ، یہی امتوں کے مرد کہن کا چارہ۔ ہم جو برباد ہو رہے ہیں یہ دل کی مردانگی ہمیں برباد کر دیا۔ کتنا آسان طریقہ، ذکر کیجئے، فارغ مراقبہ کیجئے۔ اس کے علاوہ یہ ہفتے میں 2 دن پروگرام ہوتا ہے، منگل عورتوں کے لیے، اتوار اور جمعہ مردوں کے لیے۔ اگر ہفتے میں 1 دن بھی آتے رہیں، خدا کی قسم کہنا نہیں پڑتا، خود بخود داڑھی پڑے گی، کاٹنا دور کی بات ہے، یہ میرے رسول کی سنت ہے، اس کو چومیں گے اور آنکھوں سے لگائیں گے، اس سنت کو، سر پہ نبی کا تاج ہوگا۔ نماز تو نماز، تیرے تجدید کے نفر نہیں چھوٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا بھی تیرا،
خدا کے محبوب بھی تیرے قبر جنت کا باغی چارشی مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیق الا باللہ۔ اس بات کو کان کھول کے متوجہ ہو کر سنیں گے، یہ بات، یہ مجلہ، اس کا ہدیہ صرف 2 روپے، اس کا کام بہت بڑا ہے۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، عورتوں کو سینے سے لگائے گا، منہ پہ ہاتھ پھیرے گا، یہ کیا ہے؟ پیر صاحب ہے میری بیٹی سے پیار کر رہا ہے۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر، اللہ کی پھٹکار پڑے ان پیروں پر جو خدا کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو خدا کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، بے نمازی نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہے تیرے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پیر صاحب مدینہ منورہ میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، درتیاں مار کے بیڈ کراچی کے پھاڑ دیے، نماز مدینہ منورہ پڑھ کے آتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ اور تیرے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ برگیاں کھاتا ہے پولٹری فارم کی، روحانی غذا نہیں کھاتا اور نماز روحانی پڑھتا ہے۔ ایسے کتوں کے پیچھے نہ پڑو میرا بھائی، اپنی ایمانوں کو برباد نہ کرو۔ پیر مرشد شیخ خدا کے محبوب کے نائب ہوتے ہیں، بے دین نہیں ہو سکتے۔ پیر مرشد شیخ اللہ کے نبی کے نائب ہوتے ہیں، بے نمازی بے پردی کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ کوئی کہہ دے تیرے پیر صاحب تیرے گھر میں آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بیوی جوان، یہ پردہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو ہمارے ابو کے پیر، اس کا بیٹا میرا پیر، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، میں سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ منطق میری سمجھ نہیں آتی، آپ کی سمجھ آتی میرے بھائی؟ یہ کون سی فلسفی ہے؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کے علاوہ ایک طبقہ اور اس بھی سنتے جاؤ۔ 2 جملے انگلش کے سیکھ لیے، وٹ وٹ کر کے انگلش بولتا ہے، کھڑے کے پیشاب کرتا ہے، کتا پیشاب کرے ٹانگ اٹھاتا ہے چھینٹے نہ پڑے، اس بیچارے کو تمیز وہ بھی نہیں ہے۔ 2 پڑھنی بکلیٹیں، کیا کہتا ہے؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں پیروں کو نہیں مانتا، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں بیت کا قائل نہیں ہوں، بیت کو بھی نہیں مانتا۔ سب سے بڑا بیوقوف اور جاہل طبقہ یہی ہے۔ میرے بھائی میں پڑھے لکھے کی بات نہ کروں، تیرے بھی امام ہیں، میرے بھی امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر کی بیعت نہ کرتا میں ہلاک ہو جاتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کون نہیں جانتا؟ کس کے مرید تھے؟ حضرت شوبان رائی رحمۃ اللہ علیہ، چرواہے کے، بکریاں چراتے تھے وہ۔ کہا حضرت آپ زمانے کے امام ہیں، آپ نے بیعت کر لی چرواہے کی، آپ کا جواب سنو، جواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگو شریعت پاک کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت والے کو یہ چرواہا زیادہ جانتا، اس لیے اس کی بیعت کی ہے۔ چلو چھوڑیے، میں نہیں کرتا بات امام کی، قرآن پاک پڑھ لیجئے، مسلمان کے پاس قرآن پاک سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، پڑھیے قرآن پاک، خدا کے محبوب خود بیعت لیا کرتے تھے۔ حدیث پاک پڑھیے، میرے آقا کا وصال ہوا، سب نے صدیق اکبر کی بیعت کی، صدیق اکبر کا وصال ہوا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی، عمر فاروق